کہ ان میں انبیاء علیہم السلام کا اضافہ کیا جائے گا۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ شامی میں لکھا ہے کہ جن لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلا شہید، دوسرا اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، تیسرا مرض طاعون سے فوت ہونے والا، چوتھا طاعون کے زمانے میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، پانچواں صدیق، چھٹا بچے، ساتواں جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا، آٹھویں ہر رات سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھنے والا۔ سورہ تبارک الذی، احادیث میں اس سورت کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے یعنی سورہ ملک۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدے کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا اور وہ سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص پر پہلا دیے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دو، اور بمنزلہ پرندے کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پہلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ ان 8 اشخاص میں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے مرض موت میں قل هو اللہ احد پڑھنے والا، اور شارح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان میں انبیاء علیہم السلام کا اضافہ کیا جائے گا اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجے میں بڑے ہوئے ہیں۔ حوالہ ہے شامی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 572۔